السلام علیکم میرے سادہ اور میرے سمجھدار پاکستانیوں، میں ہوں محمد صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور میرا یوٹیوب چینل۔ کروڑہا درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس امید کے ساتھ ہم اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے فیصلے سازوں کے دلوں میں میرے سادہ سے پاکستانیوں کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا کر دے۔ اور کچھ خبریں جو بہت اہم ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ سب سے پہلی جو خبر گزشتہ دنوں فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کو رکھا ہوا ہے اور ان کا ٹرائل جاری ہے، ان کا کورٹ مارشل بھی ہونا ہے اور اس کو بھی وہاں پر بھی جو کمیشن ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب فیض حمید کے بعد بہت اہم خبریں اور ایسی شخصیات کا نام بھی آ رہا ہے کہ اب اگلی گرفتاری جو بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے وہ کس کی ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک اور خبر جو ہے وہ پنپ رہی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں، جو ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں، ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا پر اور کچھ ایسے حلقے جو ہیں، کچھ ایسی خبریں جو ہیں، کچھ ایسے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور یا ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی چھان پٹک جب میں نے کی تو میں نے پوری کوشش کی کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اصل میں اس ساری جو خبر ہے اس میں سچائی کیا ہے، کیونکہ اب بہت سی ایسی خبریں تھیں اور یہ باہر اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس خبر کو باہر اس وجہ سے نہیں نکالا جا رہا کہ جب ان کو پراپر طریقے سے ان کا ٹرائل کیا جائے گا یا ان کو عدالت میں پہنچایا جائے گا، جب آرمی ان کو اپنی کسٹڈی میں لے گی تو اس کے بعد یہ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اس سے پہلے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہوئی تھی اور بہت امپورٹنٹ پریس ریلیز تھی۔ اس کا جو پہلا حصہ تھا اس میں اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ جو فیض حمید ہے اس کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ فیض حمید کو ٹاپ سٹی کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ جو کیس تھا یہ 17 سال پرانا کیس تھا، اور اگر ہم دیکھیں تو 17 سال بعد مقام پر پہنچتی ہے کہ اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو گرفتار کرنا چاہیے، ان پر کیسز کرنے چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے فیض حمید صاحب کو اٹھایا گیا، اور فیض حمید کو جب اٹھایا گیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں، باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے، اور جو آئی ایس پی آر کا دوسرا پیرا تھا اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ ایسے پاکستان کے اندر پاکستان کے جو غیر مناسب جو سرگرمیاں ہوئی ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، ان میں بھی موصوف کو انوالو دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی انوالو تھے، خبریں ہیں۔ اور اب اس کے لیے بھی، کیونکہ آپ بھی اس بات کو واقف ہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہو چکا ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو پشت پناہی کر رہا تھا وہ کون تھا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی بھی اس سے بہت تنگ ہے۔ حامد میر صاحب کا ایک بیان آیا ہے جو بہت شاندار بیان تھا، انہوں نے ساری کھل کے وضاحتیں کر دی ہیں کہ اصل میں اس میں تھا کیا۔ بات ساری کھل کے سامنے آ گئی ہے، جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور اب جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بہت خوش ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو ہر طرف سے چلانے کی کوشش کر رہے تھے، ہر انسان کو وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے۔ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ اس بات سے بہت پریشان تھے کہ اس کا کیا کیا جائے، اور ان کو ٹاپ سٹی کیس کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو۔ اور اب دیکھنا ہے کہ اب آگے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اب ہم مین خبر کی طرف آتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو حراست میں لیا گیا ہے کہ نہیں لیا گیا۔ یہ پی ٹی آئی ہی میں کہوں گا، کیونکہ میں نے جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں پر اور ڈفرینٹ جگہوں پر میں نے اپنے ذرائع میں بھی سنا کہ یہ خبریں پنپ رہی ہیں کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں سابقہ، ان کو حراست میں لے لیا گیا اور ان کو ریسٹ ہاؤس کیا گیا۔ یہ خبریں کوئی اس میں صداقت نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی خبریں ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو سابقہ آرمی چیف ہیں جنرل ریٹائرڈ باجوہ، قمر جاوید باجوہ، وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں، وہ اس ٹائم دبئی میں مقیم ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر سب سے پہلے یہ ساری باتوں ہی کلیئر کر دیتی ہیں کہ وہ پاکستان میں جب موجود نہیں ہیں تو ان پر کوئی جو قانون ہے
وہ نہیں ہو سکتا اب ان فیوچر اب دیکھیں. لیکن ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑی گرفتاری ہونے والی ہے, اور اب وہ جو گرفتاری ہونے والی ہے وہ کچھ چند مہینوں میں یا کچھ چند عرصے میں ایک بہت بڑی ایک ریٹائرمنٹ سامنے آ رہی ہے, اور اس ریٹائرمنٹ اس انسان کی ہی گرفتاری کی جائے گی. شاید آپ نے اسے میرا پچھلا ولاگ دیکھا ہو, تو اس میں نے بتایا تھا کہ کس اہم شخصیت کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ قریب ہے. اور کیونکہ نام میں ابھی اسی وجہ سے نہیں لے رہا کیونکہ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے, تو اسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے. اور اب اگر آپ کو بتائیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, اب عمران خان صاحب کا جیل سے بھی بیان آ گیا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے فیض حمید کو تبدیل کیا تھا. عمران خان بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل کے اندر جب اپنے ایک وکیل کے, کیونکہ ان کا جو وکیل ہے ان کے ذریعے ہی وہ باہر پیغام بھیجتے ہیں جو میڈیا تک پہنچتا ہے, تو عمران خان نے کہا کہ فیض حمید کی گرفتاری سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو تبدیل کیا تھا. بانی پی ٹی آئی کے مطابق اگر فیض حمید کا کوئی کردار 9 مئی میں ہے تو اچھا موقع ہے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انتظار پنچوتا, انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے آج رات عوام کو آزادی کے خاطر پرامن طریقوں سے گھروں سے نکلنے کی کال دے دی ہے. اور یہ وہی بات ہے کیونکہ جب عمران خان صاحب نے اس بات کو مانا بھی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے, جو جی ایچ کیو کا معاملہ تھا, لوگوں کو کال تو میں نے دی تھی لیکن میں نے ان کو پرامن رہنے کی دی تھی. اب کیونکہ 14 اگست ہے چل رہی ہے, اب اس میں ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے بہت سی ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہے. مری کی ویڈیو ہے جہاں پر لوگ باہر نکلے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ بھی انہوں نے کی ہے. اور اگر آپ اس کو بھی مرج کرتے ہیں تو خان صاحب نے سیم وہی کال دی کہ آپ نے پرامن رہنا ہے, لیکن لوگ پرامن نہیں رہتے. اور وہاں پہ خیر لوگوں پر بہت زیادہ تشدد بھی ہوا ہے اور ہاسپٹلس میں بھی بہت زیادہ لوگ پہنچے ہیں. تو یہ خان صاحب نے ہی کال دی اپنے وکیل کے تھرو کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے. تو اس کا مطلب اب یہی ہے کہ اب وہ جو سارا معاملہ ہے اب اس کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ بھی خان صاحب پر ہی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ سابقہ آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوج کی تحویل میں لے کر ان کا کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے. اور یہ ایک فوج کا اندرونی معاملہ ہے, اس سے فوج ہی نپٹے کیونکہ ہم تو اس پہ انوالو نہیں کر سکتے. اور اگر آئی ایس پی آر کا دیکھیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو جو ہم نے گرفتار کیا ہے وہ صرف اور صرف ٹاپ سٹی کے کیس میں کیا ہے جو 17 سال پرانا کیس ہے. اس کیس کے اندر فیض حمید کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اہم گرفتاری ہے جو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو جائے اور تب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو اس کے بعد والی گرفتاری ہے وہ بھی بہت اہم ہے, اور ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے جو گواہ ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہوں. اور آپ میرے سارے اشارے تو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اشارہ کس کی طرف لے کر جا رہا ہوں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب اس سارے معاملات میں ہوتا کیا ہے. آئی ایس آئی کے جو ریٹائرڈ چیف لیفٹیننٹ جنرل جو فیض حمید ہے ان کو گزشتہ دنوں انہوں نے گرفتار کیا تھا. اب ان سارے معاملات کو دیکھنا ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ہم ہمیشہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر دے میرے سادہ سے پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ میرے پاکستانی بہت معصوم ہیں. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اب اگلی گرفتاری کون سی ہوتی ہے. لیکن جو آرمی چیف کے ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو خبریں تھیں ان کی تردید ہے, کیونکہ باجوہ صاحب اس ٹائم پاکستان میں موجود نہیں ہیں. اور جو خبریں مارکیٹ میں پھیل رہی ہیں, جو خبریں لوگ پھیلا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے, اور یہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. جنرل باجوہ صاحب اس ٹائم دبئی کے اندر موجود ہیں. اور مجھے محمد صلاح الدین کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.